الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صفت الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس پر درود پڑھنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر صورت میں ہر حال میں قبول ہے، حتیٰ کہ عبادات میں ریا اگر آ جائے تو وہ عمل بجائے فائدہ دینے کے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ درود اگر ریا سے بھی پڑھا جائے تو قبول ہے۔ درود پاک اگر ریا سے بھی پڑھا جائے تو بھی قبول ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آگے آ رہا ہے، باب میں فضیلت والا باب آگے آئے گا، باب فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آئے گا، لیکن یہاں اس کے ضروری ہے کہ کوئی بھی دعا جب آدمی دعا مانگتا ہے تو فرمایا وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، آسمان کی طرف نہیں چڑھتی، جب تک اس کے ساتھ درود ملایا جائے تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ دعا سے پہلے اور آخر میں درود پڑھ لیا جائے، درود پڑھ لیا جائے۔ کیوں کہ درود ایسی عبادت ہے جو اللہ کو ہر حال میں قبول ہے۔ اب علماء نے عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جب پہلے اور دعا سے پہلے بھی درود ہے اور دعا کے آخر میں بھی درود ہے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ پہلے سے اللہ درود قبول کر لے، آخر سے درود قبول کر لے، درمیان میں جو دعا ہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ اللہ کی عزت اور شان کے خلاف ہے۔ اللہ بڑے بڑے بادشاہ، سخیوں کے سخی ہیں، غنیوں کے غنی ہیں، تو اللہ سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ شروع اور آخر کا درود قبول کر کے درمیان میں دعا چھوڑ دے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آخر اور اول میں درود جب پڑھا جائے گا تو درود کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اب صحابی رسول جو ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوال یہ کیا کہ قلنا یا رسول اللہ هذه السلام علیک قد علمنا، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، تو یہ بات تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اشارتاً آپ پہ سلام تو ہو گیا، حالانکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی دو چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، درود پڑھنے کا بھی دیا، سلام پڑھنے کا بھی دیا۔ تو اب سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا، اس آیت اس تحیات کے اندر سلام تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے اوپر درود کیسے پڑھیں؟ یہ آپ کے اوپر درود کیسے پڑھیں؟ تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں اور مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد السعید میں اس کے 30 صیغے لکھے ہیں کہ 30 طریقے سے اس درود کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں سب سے مشہور طریقہ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ پھر آپ کیا کہو، فکیف صلاۃ علیک، قال قولوا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب دیکھیں یہاں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ لوگ درود پڑھتے ہو سلام نہیں بھیجتے، تو درود و سلام دونوں ہم آگے نماز میں، دیکھیں قرآن کی قرات کرنا سب سے اعلیٰ چیز تھی تو شریعت نے اس کو بھی نماز میں لے لیا۔ وہ قرأ الکتاب کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ لغت کا لازم تھا، قرأ الکتاب، شریعت نے اس کو اپنے لیے لے لیا تو قرأ الامام جہرا و سرا ہو گیا۔ اسی طرح درود ایک اعلیٰ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے، درود ایک اعلیٰ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے، تو شریعت نے درود اور قرآن دونوں کے مجموعے کو نماز میں لے لیا، اس لیے نماز تمام عبادات میں محتم بشان چیز ہے، تمام نے محتم۔ اب اس آیت کے تحت علماء یہ لکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ تمام مسلمانوں پہ فرض ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا حضور علیہ السلام پہ یہ فرض عین ہے، اور اس کے بعد جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے تو درود پڑھنے کو بہترین عبادت لکھا گیا ہے۔
اب اس طرح ایک فقی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ درود پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی نے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی ایک قول ہے لیکن ان کا مذہب نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، وہ کہتے ہیں جس نے درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ان کے نزدیک نماز میں عبدہ رسول کے بعد درود پڑھنا فرض ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ امام اعظم امام علی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنا سنت ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ درود پڑھنا سنت ہے، فرض و واجب نہیں، نماز کے اندر بات ہو رہی ہے، نماز کے اندر۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا جو ہے وہ فرض عین ہے، باقی زندگی میں جب بھی حضور کا نام آئے اور ایک مجلس کے اندر جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس میں جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، پھر اس کے بعد جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے۔ کیوں کہ آگے اس باب میں درود کی جو فضیلتیں ہیں وہ اگلے باب میں آ رہی ہیں۔ اس باب کے اندر صرف یہ بتانا ہے کہ درود و سلام دونوں نماز میں آ گئے، اس کے لیے کوئی علیحدہ نہیں ہے کہ سلام کو جو علیحدہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگ سلام بھیجتے ہیں، تو سلام کو کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ سلام اور درود دونوں کا یہی طریقہ ہے جو اللہ کے حبیب سکھائے، یہ ہم نے کوئی خود ساختہ نہیں ہے۔ یہ امام ترمذی شریف ہے، ترمذی کا صفحہ نمبر 110 ہے اور باب ہم نے پڑھ دیا، اور کعب بن عجرہ کی رتن کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درود و سلام پڑھنے کا طریقہ بتایا، تو درود و سلام پڑھنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ جو لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تصور اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس درود اور سلام، درود ابراہیمی میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، اور نماز کے اندر سلام بھی آ گیا اور درود بھی آ گیا۔